نوشاہی دواخانہ و دارالحجامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز سامعین، آج ہم بات کریں گے اس ہستی پہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے مانگ کر لیا، مراد رسول، اور وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس سے جو کفر ہے وہ ان کا نام سن کے کانپ جاتا تھا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکمران تھے، وہ عمر فاروق، جن کے بارے میں کافر یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کے پاس ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوتی۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے عدل کی غیر مثالیں دیتے ہیں، دنیا اپنے جو اسلام لانے والے نہیں ہیں وہ بھی اپنے ممالک میں عمر لاز کو فالو کرتے ہیں۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے جو ہے وہ پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانہ جات کا محکمہ قائم کیا، جنہوں نے سڑکیں اور 4 لاکھ کے قریب انہوں نے سڑکیں اور جو ہے وہ روڈز اور راستے جو ہے وہ بنائے، اور راستوں پہ کنویں کھدوائے، وہاں پہ سرائے قائم کیے، ڈاک کا محکمہ جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا۔ ایسے کارنامے کہ دنیا ان کے کارنامے سن کے دنگ رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے۔ وہ عمر جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ ہر وقت تیار رہتے کہ وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی کوئی بات ناگوار گزرے تو عمر کے منہ پہ ایک ہی الفاظ ہوتے تھے، دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، اے اللہ کے رسول مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں اس منافق کی گردن جو ہے اڑا دوں۔ وہ عمر جن کی تلوار جو ہے وہ کفر پہ یلغار بن کے جو ہے وہ ٹوٹتی، وہ عمر جن کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ اپنی دور حکومت میں آپ امیر المومنین تھے تو آپ ایک جو ہے وہ گھوڑے کو تیل کی مالش کر رہے تھے۔ ایک شخص نے گزرتے ہوئے عرض کی، اے امیر المومنین، کسی غلام سے کہہ دیتے کہ یہ کام وہ انجام دیتا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کے بھی کوئی غلام ہے؟ وہ عمر جو اہل بیت اطہار سے اتنی محبت کرتے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسنین کریمین میں سے کسی صاحبزادے نے، کسی شہزادے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سے کہا کہ او غلام زادے، اے ہمارے غلام کے بیٹے۔ انہوں نے جا کے اپنے والد سے شکایت لگائی کہ ہمیں جو ہے وہ حسنین کریمین نے غلام زادے، غلام کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، بیٹا جاؤ، جا کے ان سے لکھوا لاؤ کہ اگر وہ ہمیں اپنا غلام کہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اہل بیت اطہار سے اتنی محبت۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب اسلام لائے تو آپ نے اپنے اسلام کا اعلانیہ کیا اور کعبے کے صحن میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہجرت بھی کی تو اعلانیہ کی، اور ہجرت کرتے وقت اعلان فرمایا کہ ہے کوئی جو عمر کو روکے اس بات سے کہ عمر جو ہے وہ ہجرت کر کے جا رہا ہے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، جس نے اپنی ماں کو رلانا ہو، آئے اور عمر کو روک کے دکھائے۔ اتنے دلیر، اتنے بہادر، بچپن سے ہی جو ہے وہ ایسے کاموں میں مشغول رہے، جو سپہ سالاری ہو، جو فن خطابت ہو، یا لکھنے پڑھنے کا کام ہو، تجارت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی انہیں غلط مشغلوں سے جو ہے وہ بچا کے رکھا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق جو ہے عمر کی زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ عزیز سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اتنے، ان سے جو ہے عشق کی حد تک محبت کہ اس کا ہر وقت اظہار کرتے، آپ کے اوپر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتے، اور اپنے گھر کا آدھا سامان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ عزیز سامعین، وہ عمر
کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کسی وجہ سے ناراض تھے اور ان سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی تھی، چند دن کے لیے ان سے ملنا جو ہے وہ ترک کر دیا تھا کسی مسئلے کی وجہ سے۔ تو حضرت عمر فاروق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لائے تو اجازت اندر آنے کی نہ ملی، تو آپ نے آواز سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس حفصہ کی سفارش لے کے نہیں آیا، آپ حکم دیں تو میں تو اس کی گردن اڑا دوں، میں تو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ عزیز سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عشق کہ آپ کی عشق میں، آپ کی محبت میں اپنے بچوں، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب کسی کو بھی جو ہے وہ خاطر میں نہ لاتے، اور ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کئی دن تک تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کا یقین ہی نہ ہوا، اور اس کے بعد بھی جب بھی عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تو دیوانہ وار آنسو بہاتے۔ ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو ان کی اذان سن کر آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی، رو رو کے برا حال ہو گیا، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ عزیز سامعین، وہ عمر جن کے دور میں اسلام جو ہے اس نے اتنی ترقی کی، اسلام نے اتنی فتوحات کی، ایک طرف اسلام کی سرحدیں جو ہے افریقہ سے جا کے مل رہی تھیں، بیت المقدس جو ہے فتح ہو رہا تھا، تو دوسری طرف جو ہے وہ یورپ سے جا کے مل رہی تھی۔ عزیز سامعین، اور اتنی عاجزی انکساری کہ جب بیت المقدس فتح کر کے اس میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے اپنے غلام کو سواری پہ سوار کیا ہوا ہے اور خود نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں۔ عزیز سامعین، وہ عمر کہ جنہوں نے ساری زندگی یہی دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا، اور شہادت کی موت بھی اپنے نبی کے شہر میں عطا فرمانا، تو اللہ نے ان کی یہ دونوں دعائیں قبول فرمائیں کہ آپ کو یکم محرم الحرام کو شہید کیا گیا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام فیروز ابو لولو نے آپ کو شہید کیا، آپ پہ 6 وار کیے خنجر کے، زخم اتنے گہرے تھے کہ آپ جاں بر نہ ہو سکے، اسی میں انہی زخموں سے شہید ہوئے، اور آپ نے اپنے بیٹے کو حکم فرمایا تھا کہ جا کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت مانگنا، اگر انہوں نے اپنے حجرہ مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت عطا فرما دی تو وہاں دفن کر دینا، ورنہ پھر مسلمانوں کے عام قبرستان میں جو ہے وہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں جو ہے وہ دفن کر دینا۔ عزیز سامعین، جب حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے تدفین کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ جگہ اپنے دفن ہونے کے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن عمر کے اسلام پہ اتنے احسان ہیں، اتنی نیکیاں ہیں، اتنے ان کے کارنامے ہیں کہ میں ان کو نہ نہیں کر سکتی، تو یہ جگہ میں اپنی قربانی دے کر جو اپنے لیے رکھی ہوئی تھی عمر فاروق کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ ان کو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیں۔ عزیز سامعین، اس پہ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، کیوں بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دوستی اور محبت کا پھر ایسا صلہ دیا کہ زندگی میں تو ساتھ رکھا ہی رکھا، حشر تک اور قیامت میں اور جنت میں بھی انشاءاللہ ساتھ ہوں گے۔ اپنے روضہ مبارک میں دفن کی جگہ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی سامعین، کفار ایون کہ ہمارے ساتھ والے ہمسائے ملک میں جو ہے وہ گاندھی کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے ہندوستان گاندھی بننے کے بعد جو ہے اپنی قوم سے پہلی تقریر کی تو اس نے کہا کہ میں آپ کو سادگی میں کسی اپنے ہندو بادشاہ کی مثال نہیں دے سکتا، میں مجبور ہوں آپ کو یہ کہنے پہ کہ اس طرح سادگی اختیار کرو جس طرح مدینہ کی ریاست میں ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کی تھی۔ آپ کی سادگی، آپ کی عدالت، آپ کی عدل کا یہ عالم تھا کہ آپ زمین پہ زلزلہ آتا تو اپنا عصا مبارک زمین پہ مار کے، پاؤں مبارک زمین پہ مار کے کہتے کہ اے زمین ٹھہر جا، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ آپ کے انصاف کا یہ عالم تھا کہ آپ کے دور میں دریائے نیل اگر چلنا رک جاتا
تو وہاں پر یہ ایک رواج تھا کہ لوگ ہر سال ایک جوان لڑکی کو دلہن کی طرح سجا کر اس دریا میں پھینکتے تو پھر وہ دریا جاری ہوتا، ورنہ چلنا رک جاتا۔ جب اسلام وہاں پہنچا تو آپ کے وہاں پہ جو گورنر تھے انہوں نے آپ کو خط لکھا کہ یہاں پہ یہ رسم ہے اور رواج ہے۔ آپ نے جواباً ایک خط لکھا اور ساتھ ایک پرچی بھیجی، فرمایا کہ میرا یہ خط دریائے نیل کو دے دینا۔ وہ خط کیا تھا؟ اس میں لکھا تھا کہ اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر تیری مرضی، جیسے تو چلتا ہے ویسے ہی چل، لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں زمین پہ اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تو اس رسم کے بغیر چل۔ تو اس کے بعد آج تک دریائے نیل تھما نہیں ہے۔ سامعین، وہ عمر جن کے دور میں فتوحات ہوئیں، آپ کے عظیم جرنیلز حضرت خالد بن ولید، حضرت میرا بن شعبہ، حضرت عمر بن العاص، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام صحابہ کرام کا بڑا کنٹریبیوشن تھا، لیکن آپ ہر ایک جنگ کی حکمت عملی خود طے کرتے تھے، خود فرماتے تھے۔ ایک مورچے سے لے کر پورے جنگ کے اختتام تک تمام معاملات کی نگرانی خود فرماتے تھے، خود حکمت عملی دے کے بھیجتے تھے۔ اور ایسا ہی نہیں، ہوتے مدینہ میں تھے لیکن دھیان جنگ کی طرف ہوتا تھا۔ آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ آپ ایک دن مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک خطبہ دیتے ہوئے آپ کے منہ سے اونچی اونچی الفاظ نکلنا شروع ہو گئے، اے ساریہ، یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، پہاڑ کی اوٹ میں جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ جب وہ جمعہ ختم ہوا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ امیر المومنین، آج یہ عجیب واقعہ کیا پیش آیا؟ جمعہ خطبہ دیتے ہوئے آپ اچانک کس طرف بات کرنا شروع ہو گئے؟ تو آپ خاموش تھے۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ایک قاصد جو ہے وہ وہاں سے میدان جنگ سے پیغام لے کر آیا کہ اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے، لیکن ممکن تھا کہ ہم شکست کھا جاتے، ہم ہار جاتے، کہ اچانک ہمیں ایک آواز آئی، وہ آواز ہم نے وہاں پہ سنی، غیب سے آواز آئی کہ اے ساریہ، جو اس لشکر کے جو امیر تھے، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ ہم پہاڑ کی طرف گئے، ہم نے وہاں پہ جا کر معاملات کیے تو ہم شکست سے بچ گئے۔ عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان عظیم ہستیوں کو یاد رکھ کے ان کی سیرت و کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نوشاہی دواخانہ و دار الحجامہ